اور لمبی چوڑی بات کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، مہمان ابھی باقی ہیں۔ میں تو سچی بات یہ ہے کہ اس تقریب میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد شاہ جرار دامت فیوزہم ان سے دعائیں لینے کے لیے حاضر ہوا، اور میری یہ خوش قسمتی کہ ان کے پیران پیر حضرت مولانا پیر سیف الرحمن دامت برکاتہم العالیہ وہ جلوہ افروز ہیں، اور سٹیج پر میرے پہنچتے ہی انہوں نے میرے کانوں میں بہت حوصلہ افزا الفاظ اور دعائیں عطا فرمائیں۔ تو ان کی اس محبتوں کی بدولت اور آپ کی مسکراہٹوں کو لے کر صرف دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مجھ سے قبل محترم میرے بھائی عارفی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں کلام سنا رہے تھے، اور یہ آپ کو فرما رہے تھے کہ آپ سبحان اللہ بچا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال میں کچھ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، رات کا یہ پہر ہو گیا ہے، 2:30 بجے سے زیادہ کا وقت ہے، تو یقیناً تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ میں کوئی زیادہ مطالبہ نہیں کروں گا، بس صرف میری بات اگر آپ تک پہنچ جائے تو تھوڑا سا مسکرا دیجئے گا، تاکہ میں اس سے پھر اگلی بات پہ جلدی سے آ جاؤں، اور مائک حضرت حافظ محمد ابو بکر مدنی صاحب ان کے حوالے تاکہ کر دیا جائے۔ ارادہ تو کچھ اور تھا، لیکن چونکہ رحمانی صاحب اب مائک سنبھال کر اور سٹیج سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے پسند کردہ لفظوں سے آغاز کر رہا ہوں۔ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمیں کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ رفت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول، وہ یوسف سے پہلے، وہ صالح سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، جمال معلیٰ کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا۔ ذرا سبحان اللہ کہہ ہی دو، پھر کہہ ہی دو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ میں نے ساتھیوں کو کہا یار میں وہ بعض پہنچتا ہوں نا تو کہتے ہیں پرانا قاضی چاہیے، میرے بالوں کی سفیدی بتا رہی ہے کہ پرانا ہوں، لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا کہ میں اس ایک لفظ کو آپ کے حوالے کرنا چاہوں۔ اچھا، میرا ارادہ 1 گھنٹہ پہلے تک گفتگو کا کچھ اور تھا، لائیو پروگرام چل رہا ہے، میں کمرے میں بیٹھ کے میں بھی سن رہا تھا، بغداد ساؤنڈ کی معرفت لائیو سن رہا تھا، تو حضرت پیران پیر گفتگو فرما رہے تھے، ان کی گفتگو سن کر میرے ذہن میں بات آئی، تو میں نے یہاں آ کے اپنا ارادہ بدلا، اور میں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں یہ ایک نکتہ عرض کر کے جاؤں گا لازمی، بھلے سے آپ سن ہی لیں۔ میرے بھائی وسیم نواز صاحب بھی تشریف فرما ہیں، محبت سے انشاءاللہ سنیں گے۔
اسٹیج والوں یہ ایک 5 منٹ مجھے عطا فرما دیجئے، اللہ آپ سے راضی رہے۔ نبوت کا تالا، یہ تھوڑے تھوڑے یہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے بول جائیں تو بعد والے انشاءاللہ وہ سن ہی لیں گے مجھے۔ نبوت کا تالا، اب قیامت آئے گی کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ میں جو حضرت کو سبق سنانے چلا ہوں، حضرت کو میں ایک سبق سنانے چلا ہوں، ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں، ایک ہے کہ ختم نبوت پر کوئی خطیب، کوئی واعظ، کوئی مبلغ، کوئی ناصح وہ دلیل دے، اور ایک ہے کہ ختم نبوت پر رب دلیل دے۔ ختم نبوت پر رب دلیل دے۔ اب اللہ دلیل دینے لگے ہیں، اللہ دلیل دینے چلے ہیں، اور قرآن کا ذرا اسلوب دیکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ دلیل دیکھیے ذرا رب کی۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔ یہ تھوڑا سا توجہ سے سننا ہوگا، اگلا جملہ آپ کو لطف دے گا انشاءاللہ۔ میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا، حضرت 1 منٹ مجھے دے دیجیے، کسی بالغ مرد کا، اللہ میرا تخیل، اللہ اگر اولاد کا نہ ہونا دلیل بنانا تھا تو اولاد ہی نہ ہوتی، اولاد ہی نہ ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تعارف میں نے صرف اپنے لیے رکھا ہے، لم یلد۔ وہ تھوڑے سے سن رہے ہو مجھے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ تعارف میں نے اپنے لیے رکھا ہے، لم یلد ولم یولد، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں۔ محبوب کو اولاد بھی دی، محبوب کو والدین بھی دیے، تاکہ پتہ چلتا رہے میں خالق ہوں یہ مخلوق ہے، میں معبود ہوں یہ عابد ہے، میں مسجود ہوں یہ ساجد ہے۔ اولاد دی۔ اچھا اللہ اگر اولاد ہو گئی، بیٹے مل گئے، قاسم ملے، ابراہیم ملے، پھر اللہ نے انہیں اٹھا لیا بچپن میں۔ اللہ اگر یہ بڑے ہو جاتے، آپ کی طرف سے اعلان آ جاتا، آپ کی طرف سے حکم آ جاتا کہ محبوب کی اولاد تو ہے بالغ لیکن نبی نہیں، تو ہم نے تو بات کو ماننا تھا۔ مجھے سن رہے ہو؟ سبھی سن رہے ہیں؟ نیند تو نہیں آئی بھی؟ بالغ ہو جاتا۔ میں بڑے لطیف انداز میں ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ محبوب بالغ اولاد نہیں؟ اس لیے کہ پہلے انبیاء گزرے، ان کے بیٹے بھی نبی۔ حضرت آدم نبی، بیٹا شیش نبی۔ حضرت ابراہیم خود نبی، بیٹا اسحاق نبی۔ حضرت اسحاق خود نبی، بیٹا یعقوب نبی۔ حضرت یعقوب خود نبی، بیٹا یوسف نبی۔ حضرت سلیمان، حضرت داؤد باپ بیٹا نبی۔ ایسے ہزاروں انبیاء گزرے جو خود نبی، بیٹے بھی نبی۔ تو یہ کئی آگے نہ بات چلی جائے کہ محبوب کا بیٹا ہے تو وہ نبی ہے، کیونکہ اب جو حضور کا بیٹا بالغ ہوتا تو 2 ہی صورتیں تھیں، یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا۔ بڑی اوکھی تو نہیں تھی بات، آپ کی خاموشی نے اوکھا کیا ہے۔ 2 ہی صورتیں تھیں، محبوب کا بیٹا جو بڑا ہو جاتا یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا۔ اگر آپ دل سے سنو نا تو آپ اتنا تو ضرور بولیں گے کہ آپ کے اپنے دل تک آواز آپ کی پہنچ جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ رات کے اس پیر بہت زور سے بولیے کہیں دوسری بستی میں آواز جائے، نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کا بیٹا ہوتا، بڑا ہو جاتا، یا اس کی 2 ہی صورتیں تھیں، یا نبی ہوتا یا اچھا یوں سمجھیے، ایک عالم ادھر کھڑا ہو، ایک عالم ادھر کھڑا ہو، اس عالم کا بھی بیٹا ہو، اس عالم کا بھی بیٹا ہو، اس عالم کا بیٹا بھی عالم ہو، اس عالم کا بیٹا تو ہے عالم نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک پیر ادھر کھڑا ہے، ایک پیر ادھر کھڑا ہے،
اس پیر کا بھی بیٹا ہے، اس پیر کا بھی بیٹا ہے، اس پیر کا بیٹا بھی پیر ہے، اس پیر کا بیٹا تو ہے، پیر نہیں۔ فضیلت کس کی ہوئی؟ تھوڑے سے بولو لوگ، تھوڑے سے بولو۔ ایک ادھر خطیب ہے، ایک ادھر خطیب کھڑا ہے، اس خطیب کا بیٹا وہ بھی خطیب ہے، اس خطیب کا بیٹا تو ہے لیکن خطیب نہیں۔ فضیلت کس کی ہوئی؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کا بیٹا ہوتا یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا، محبوب کا بیٹا بڑا ہو جاتا، نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اور نبی نہ ہوتا تو کل حشر کے میدان میں جب نبی آتے، ان کے بیٹے آتے، ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے، میرا محبوب آتا، بیٹا تو ہوتا، نبی نہ ہوتا تو محبوب کی افضلیت پہ فرق آتا۔ میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی افضلیت پہ حرف آئے۔ تکبیر، عصمت محمد مصطفیٰ، افضلیت محمد مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت۔ تم میری بات سمجھ آئی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ محبوب کی ختم نبوت پہ حرف بھی نہ آئے، محبوب کی افضلیت پہ بھی حرف۔ بہت ساری لمبی باتیں ہیں لیکن میں ایک اور جملہ آپ کے حوالے کروں۔ آپ بھی بیٹھے ہیں اسی محفل میں، توجہ رکھنا، توجہ رکھنا۔ اچھا، جتنے نبی آئے، بس اسی کے ارد گرد ختم کر دوں گا انشاءاللہ، جتنے نبی آئے، ہر نبی باغات والے علاقے میں، نہروں والے علاقے میں، دریاؤں والے علاقے میں، سرسبز علاقوں میں، ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل میں آئے۔ فلسطین کا علاقہ، نہروں کا علاقہ، کہیں دریائے دجلہ ہے، کہیں دریائے فرات ہے، کہیں دریائے نیل ہے، چشمے ہیں، باغات ہیں۔ لیکن جب محبوب کی آمد کا اہتمام کرنا تھا تو حضرت ابراہیم کو فرمایا ہجرت کرو بوادن غیر ذی زر، پتھروں والے علاقے میں۔ میں اس پہ ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا اور اللہ کرے میں رات کے اس پہر پہنچا سکوں۔ حضرت ابراہیم کو فرمایا بوادن غیر ذی زر، پتھروں والے علاقے، جہاں زمین بھی پتھر کی، پہاڑ بھی پتھر کے، نہ چشمہ ہے، نہ دریا ہے، نہ نہریں ہیں، نہ باغات ہیں، نہ سبزہ ہے، پتھر ہی پتھر، زمین بھی پتھر، پہاڑ بھی پتھر۔ اور جب میرے آقا کی آمد بالکل قریب ہوئی تو وہ جو بستی تھی، ان بستی کے دل بھی پتھر، ان کی زبانوں پہ بھی پتھر، ان کے ہاتھوں میں بھی پتھر۔ بہت لمبی چوڑی تقریر کو سمیٹ کے جملہ حوالے کرنا چاہتا ہوں، سن لے گا جو اسے فائدہ انشاءاللہ دے گا یہ جملہ لازمی۔ سٹیج والے سنیں تو زیادہ فائدہ اس ناچیز طالب علم کے لبوں سے نکلے ہوئے جملے کا ہوگا۔ جہاں آقا کو بھیجا پتھر ہی پتھر، زمین بھی پتھر، پہاڑ بھی پتھر، دل بھی پتھر، ہاتھوں میں بھی پتھر، ان کی زبانوں پہ بھی پتھر، طائف میں پتھر ہی پتھر۔ اپنے تخیل میں سوال کیا مولا، ہر نبی باغات والے علاقے میں، ہر نبی شہروں ویسے علاقے میں جہاں پھل ہیں، نہریں ہیں، محبوب کے لیے مشکل زمین، محبوب کے لیے دشوار گزار زمین، محبوب کے لیے سب سے زیادہ تکلیف والی زمین، چپ رہ کے دکھانا۔ اللہ فرماتے ہاں محبوب کے لیے اس لیے تکلیف والی زمین، جس سے جتنا کام لینا ہو اتنی اس میں پاور رکھی جاتی ہے، جس میں جتنی پاور ہو اتنا اس سے کام لیا جاتا ہے۔ محبوب کو میں نے اس لیے پتھروں والی زمین پہ بھیجا اور بھیج کے فرمایا محبوب انہی پتھروں کو تو اب اٹھانا ہے، محبوب انہی پتھروں کو تو سوزے دل عطا کرنا ہے، محبوب انہی پتھروں کو لالا کا جگر عطا کرنا ہے، محبوب انہی پتھروں کو درد دل عطا کرنا ہے، محبوب انہی پتھروں کو ذوق بندگی عطا کرنا ہے، محبوب انہی پتھروں کو اطاعت کا ذوق عطا کرنا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے ان پتھروں کو اٹھایا، اتنا اونچا کیا کہ پھر زبان نبوت خود بول اٹھی، کائنات والو اب انہیں پتھر نہ سمجھنا، الصحابی کالنجوم۔ نعرہ
عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ میرا جملہ پہنچا ہے آپ تک؟ اور میرے آقا نے پھر ان پتھروں کو اٹھایا اور پھر دنیا کو دکھایا کہ دیکھ اب یہی صداقت کا تارا ہے، یہی عدالت کا تارا ہے، انہی کو سخاوت کے تارے کہتے ہیں، انہی کو شجاعت کے تارے کہتے ہیں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں جنہیں حضور نے اعلیٰ بنایا ہے، عرفہ بنایا ہے، اونچا بنایا ہے، اتنا اونچا کر دیا، وہ جنہیں بکریاں چرانا نہیں آتی تھی وہ 65 لاکھ مربع میل کے حاکم بن گئے۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ، ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو کلام خدا برات صحابہ۔ سبحان ایک دفعہ کرسیوں والے ذرا کہہ دو سبحان۔ یہ بس تھوڑی دیر اور کرسی ہے آپ کے پاس، یہ 2 گھنٹے اور ہوگی میرے خیال میں، اور جنہوں نے لمبے عرصے کے لیے لی تھی انہیں بھی اب اٹک میں کرسی نہیں مل رہی۔ سبحان اللہ ہی کہہ دو یار تھوڑا۔ ہاں میرے آقا نے ان پتھروں کو پھر اتنا اونچا کیا، اتنا عرفہ کیا، اتنا بلند کیا۔ میرے پاس صرف 5 منٹ اور ہیں، صرف 5 منٹ۔ اتنا عرفہ کیا، اتنا اونچا کیا، میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، آسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، ایماندار بندہ ہاتھ بلند کرے گا۔ عظمت صحابہ، کردار صحابہ، جماعت صحابہ، وقار صحابہ، قاضی مطیع اللہ صاحب سعیدی۔ وہ صحابہ ہی تھے کہ آج آپ اچ شریف میں بیٹھ کر یہ محفل سن رہے ہیں، وہ نہ ہوتے تو آج یہ اجتماع نہ ہوتا۔ صحابہ نہ ہوتے تو آپ کے چہروں پہ داڑیاں نہ ہوتی، صحابہ نہ ہوتے تو آپ کے سروں پہ پگڑیاں نہ ہوتی، صحابہ نہ ہوتے تو یہ مسجدیں نہ ہوتی، مدارس نہ ہوتے، خانقاہیں نہ ہوتی، صحابہ نہ ہوتے تو تبلیغی مراکز نہ ہوتے۔ اور ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے، بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں یہ، شاید مبالغہ کر جاتے ہیں، اتنی بڑی بات، صحابہ نہ ہوتے تلاوت نہ ہوتی، صحابہ نہ ہوتے مسجد نہ ہوتی، صحابہ نہ ہوتے خانقاہ نہ ہوتی، صحابہ نہ ہوتے داڑھی نہ ہوتی، صحابہ نہ ہوتے مسجد نہ ہوتی، صحابہ نہ ہوتے پگڑی نہ ہوتی۔ بڑی بات کر جاتے ہیں، بڑی بات نہیں کر رہا، چھوٹی بات کر رہا ہوں، کیونکہ چھوٹا ہوں، بڑی تو بات حضور نے کی ہے۔ وہ بولیے تو صحیح طرح میرے ساتھ، بڑی بات تو حضور نے فرمائی ہے، میں تو چھوٹا ہوں، میں نے چھوٹی بات کی ہے۔ میں نے تو کہا داڑھی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، پگڑی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، تلاوت نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، حیا نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے۔ بڑی بات تو آقا نے فرمائی ہے۔ آقا پہنچے جب بدر میں، صحابہ کو فرمایا اپنے اپنے خیموں میں آرام کرو، خود اپنے خیمے میں جانے لگے۔ خادم کو کہا کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں لائن ملانے لگا ہوں، میں کنیکشن ملانے لگا ہوں، میں داتا کے سامنے دامن پھیلانے لگا ہوں۔ مجھے سن رہے ہو؟ اگر آپ جاگ رہے ہوتے، خیر اب بھی جاگ رہے ہیں، اللہ آپ سے راضی رہے۔ میں نے خود ہی میں نے کہا میں اپنی نفی نہ کر دوں کہیں کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، ویسے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ سے راضی رہے۔ یہ جو آ گئے ہیں آپ، یہ بہت بڑی سعادت ہے، اللہ آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات بنائے، میرے لیے بھی سے ذریعہ نجات بنائے۔ آرام آپ نے چھوڑا، کام چھوڑا، تشریف لائے، یقیناً محبت میں تشریف لائے ہیں۔ پیارے آقا خادم کو فرماتے ہیں کسی کو اندر نہ آنے دینا، لیکن سن اگر ابو بکر آیا نا تو روکنا نہ۔ لطف یہ کہ آئے ہی ابو بکر،
میرے بھائی کہہ رہے تھے نا کہ ابو بکر کا تذکرہ کرو، دنیا کے سانپوں سے بھی نجات ملے گی، قبر کے سانپ بھی نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ آئے ہی ابو بکر، اور ابو بکر جو آئے اندر داخل ہوئے تو دیکھا حضور سجدے میں ہیں، اور سجدہ اتنا طول پکڑ چکا ہے کہ پیارے آقا کی پگڑی مبارک زمین پہ آ چکی ہے، اور جہاں حضور نے سجدہ کیا وہ ریتلی زمین حضور کے آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی، اور پیارے آقا کے لبوں پہ جملہ تھا، مولا یہ جو 313 لے کے آیا ہوں نا، یہ میری محنت ہے جو لے کر آ گیا ہوں، یہ میری کمائی ہے، میری جد و جہد ہے، میری تگ و دو ہے، اسے انہیں لے کر آ گیا ہوں۔ اللہ مسافر ہیں، غریب الوطن ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ان کے پاس اسلحہ نہیں، یہ پیشہ ور جنگجو نہیں، جنگوں کو کوئی تجربہ نہیں، مارے کھائی نہیں ہیں، گھر بار کو چھوڑا ہے، آل و عیال کو چھوڑا ہے، دکانوں کو چھوڑا ہے، تجارت کو چھوڑا ہے۔ اللہ یہاں میں نے بٹھایا، بیٹھ گئے، جہاں چلایا چل پڑے، جہاں روکا رک گئے، آج یہاں لے کر آ گیا ہوں۔ اللہ حبشہ سے چلا ہے بلال، اس کی پیٹھ پر گوشت نہیں، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، امیہ نے اتنا گھسیٹا ہے اسے کوئلوں پر، اللہ اسے بھی لے کر آ گیا ہوں۔ کھانے کو کچھ نہیں، 313 ہیں لیکن صرف 6 تلواریں ہیں، 313 ہیں صرف 3 گھوڑے ہیں، اللہ لے کر آ گیا ہوں۔ کسی کے پاس تیر ہے، تلوار نہیں، تلوار ہے ڈھال نہیں، اللہ لے کر آ گیا ہوں۔ اور آج تیرا محبوب تجھے کہہ رہا ہے، زبان نبوت سے کہہ رہا ہے، اگر آج یہ کٹ گئے، کٹنے کے لیے آ گئے ہیں، ذبح ہونے کے لیے آ گئے ہیں، لیکن اللہ پھر تو بھی یاد رکھ، اگر آج یہ کٹ گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ ارے قاضی نے تجھے کہا ہے، حیا نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، پگڑی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، داڑھی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، قرآن نہ ہوتی، تلاوت نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے۔ میرے آقا بڑے ہیں، آقا نے بڑا جملہ بولا ہے، مولا تیری توحید کے نعرے بھی نہیں ہوتے اگر صحابہ نہیں ہوتے۔ نعرہ تکبیر، با صحابہ با صحابہ با، ایماندار بندہ صحابہ کا نوکر ہاتھ اٹھائے، با صحابہ با صحابہ با صحابہ۔ ٹائم تو ہو گیا، جو مجھے دیا گیا تھا وہ تمام ہوا، 2 منٹ اور لے سکتا ہوں، 2 منٹ اور۔ میں چونکہ کئی سننے والے آتے ہیں، نئے بھی ہوتے ہیں، پرانے بھی ہوتے ہیں، اپنے بھی ہوتے ہیں اور اپنے بھی ہوتے ہیں، سبھی آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، آنا چاہیے، لیکن میں جو بولنے کی زحمت کہتا ہوں نا کہ بولنے کی زحمت کریں، وہ صرف سنیوں کو کہتا ہوں۔ مہمان تشریف لائیں، ان کا اکرام کریں، انہیں اہتمام سے بٹھائیں، وہ ہمیں سن کر جائیں، لیکن بولنے کی زحمت صرف سنی فرمایا کریں۔ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کا دور ایسا ہے، علماء تشریف فرما ہے، میں تو طالب علم ہوں، پیارے آقا نے فرمایا ایسا دور آئے گا کہ صبح کو بندہ مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک بات عرض کروں، حضور نے فرمایا ایسا دور آ جائے گا فتنوں والا کہ ایک آدمی قبر پہ کھڑے ہو کر کہے گا کاش یہ قبر میری ہوتی، یعنی کہ میں دنیا سے گزر چکا ہوتا، فتنے اتنے آ جائیں گے، ایمان سنبھالنا۔ اور یہ وہی اسی دور سے ہم گزر رہے ہیں، فتنے ہیں سوشل میڈیا پر، اور ہمارے سفید ریش بزرگوں کو نہیں پتا کہ ہمارا جوان رات کے پہر کسے سنتا ہے، کیا سنتا ہے، اور وہ اس کے ایمان کو کس قدر خراب کر رہا ہے۔ اس طبقے سے متعلق جس سٹیج پر میں کھڑا ہوں، جس سٹیج سے میرا تعلق ہے، جس مکتبہ فکر سے میرا تعلق ہے، ان کے متعلق ایک منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ طبقہ اہل بیت کو اتنی محبت نہیں دیتا جتنی صحابہ کو دیتا ہے، اور بل کا اعلان ہوا تو چلایا بھی وہ۔ اس سے سوال ہے کہ جو بل ہے اس کا نام ہے ناموس صحابہ اہل بیت، صحابہ کی ناموس، اور اگر یہ طبقہ، اگر یہ لائن اہل بیت سے محبت نہیں رکھتی تو مجھے بتا ان میں سے بھی کوئی بولا کہ بل پاس نہ ہو؟
चिल्लाया तो सिर्फ तू, चिल्लाया तो सिर्फ तू, इसलिए हाय 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 हाय, क्या क्या बात करूं, क्या बात करूं। और रात के पैर कितनी खोलूं, खुल जाएगी बात तो बहुत लंबी हो जाएगी। अरे तेरे पास रिवायत है, उन रिवायात की कच्ची दीवारों पे तू खड़ा है। सुन्नी हुआ तो मेरे जुमले को जाया नहीं करेगा। तेरे पास रिवायत है, मेरे पास आयत है। तेरे पास रिवायत है, मेरे पास इनकी मोहब्बतों की आयत है। मुझे कुरान ने बताया रुहमाउ बैनहुम। सुन्नी बोले, सिर्फ सुन्नी बोले, सिर्फ सुन्नी बोले, सिर्फ सुन्नी बोले मैं जुमला अर्ज करूं, सिर्फ सुन्नी बोले मैं जुमला अर्ज करूं, सिर्फ सुन्नी बोले। और सुन्नी भी वो बोले जो ऊपर से भी सुन्नी है, अंदर से भी सुन्नी है। तेरे पास रिवायात हैं, मेरे पास आयात हैं। रुहमाउ बैनहुम मुझे कुरान ने बताया, और इसकी अमली तफसीर सहाबा ने फिर करके दिखाई है। मैं बस आखिरी बात आपके हवाले करके रुखसत हो रहा हूं। हजरते उमर, उनकी ख्वाहिश भी होती थी और वो ये करते भी थे कि हजरत हुसैन को पहले सलाम करते, सलाम में पहल करते हजरत हुसैन को। किसे? हजरत हुसैन को। रात के 3 बज गए, जाहिर है आप सुन रहे हैं, ये काफी है, मैं भी ज्यादा जिद छोड़ दूं। हजरत हुसैन को पहल करते सलाम में। हजरत हुसैन की ख्वाहिश कभी, हजरत हुसैन की ये ख्वाहिश कभी मैं भी पहल करूं उमर को। हर दफा उमर पहल कर जाते हैं, मुझे करने ही नहीं देते। एक दिन हजरत हुसैन ने देखा दूर से उमर आ रहे हैं। हजरत हुसैन सतून के पीछे छुप गए, सतून के पीछे छुप गए कि जैसे ही उमर सामने आएंगे ना, मैं यकदम सतून से निकलूंगा और मैं सलाम करूंगा। आज सलाम में मैं पहल करूंगा, मेरी पहल हो जाएगी। जैसे ही हजरत उमर सतून के करीब आए, अभी हजरत हुसैन सतून की ओट से निकले नहीं, उमर ने पहले कह दिया हुसैन अस्सलाम वालेकुम। मैं ये जुमला कैसे सुनाऊं, खामोशी में सुनाने को जी नहीं चाहता। इसे अगर सोने के पानी से लिखा जाए तब भी हक अदा नहीं होता जो उमर बोले, जो उमर बोले। सोने के पानी से लिखो तब भी हक अदा नहीं। हुसैन बाहर निकले, सलाम का जवाब दिया और कहा आपको कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? मैं तो छुपा हुआ था, आपको कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? हजरत उमर फरमाते हैं हुसैन तेरी सिर्फ शक्ल नबी वाली नहीं, तेरी खुशबू भी नबी वाली। तेरी सिर्फ शक्ल नबी वाली नहीं, तेरी खुशबू भी नबी वाली है। ये सुथरा अकीदा आले सुन्नत अकाबिर ने हम तक पहुंचाया है, और इसीलिए हम सहाबा के भी गुलाम हैं, अहले बैत के भी गुलाम हैं। दिल दिल बरां भी हुसैन है, गमे आशिकां भी हुसैन है, सफ़े बरज़बी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। जहां फैसले हों ज़मीर के किसी आदमी के खमीर के, वहां लाख इब्ने ज़ियाद हों, वहां एक जां भी हुसैन है, वहां एक जां भी हुसैन है। मुती ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है, तड़क तड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल है, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, वो इससे बढ़ के जीत क्या यजीद था, हुसैन है।